ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد محترم و مکرم لائق صد احترام صاحب سجادہ حضرت قبلہ پیر طریقت شبیر شفیع صاحب دامن برکاتہ العالیہ، محترم حاضرین و سامعین، سورہ فاتحہ کے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ، مگر بہت جامع اور بہت وسیع اور گہرے معنی اور مفاہیم اور اسرار و رموز پر مشتمل. گویا سمندر ہے جو کوزے میں بند کر دیا گیا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تمام دین کی بنیادی باتیں بیان فرما دی. اس پر تو جتنا غور کیا جائے کم. میں نے آخری آیات میں سے تلاوت کیا، آخری آیت جس میں ہدایت کا ذکر ہے، سیدھے راستے، اور سیدھا راستہ جو ہے یہ آج کی بھی ضرورت ہے، کل کی بھی، ہر دور کی ضرورت ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں. انسان کو سیدھا راستہ ہی چلنا ہے، اسی کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، اسی کے لیے انسان ہاتھ پیر مار رہا ہے. اور قرآن کا اور دین کا سب سے بڑا کام یہی ہے، وہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی سیدھا راستہ ہی دکھاتے ہیں. تو سیدھا راستہ جو ہے یہ کام ہے اللہ کے نبی کا سب سے بڑا. ان کی تعلیم، تبلیغ، دعوت، ہر چیز کا مقصود یہی ہے کہ لوگ کو سیدھا راستہ بتایا جائے تاکہ لوگ اس پہ چلیں. اس لیے کہ جب تک سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے لوگ تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی نہیں پا سکتے. کیونکہ حقیقی کامیابی تو اسی پہ منحصر ہے. ہاں الٹی سیدھی کامیابیاں دل بہلانے والی مادی خوشیاں، محدود قسم کی مقاصد، باطل و بیہودہ قسم کی مشغلے، وہ تو ہر انسان کسی نہ کسی راستے میں چل کے حاصل کر ہی لیتا ہے. اور یہ انسان کی بڑی نادانی ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی کامیابی وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی کامیابی پا گیا. کسی نے سمجھا کہ عہدے منصب پہ بیٹھ جانا یہ کامیابی ہے، کسی نے سمجھا کہ مال دولت اکٹھا کر لینا یہ کامیابی ہے، کسی نے سمجھا کہ شہرت وغیرہ حاصل ہو جائے یہ کامیابی ہے. تو اس کو معیار بنا کے لوگ اس کے لیے اپنے جو بھی طریقہ وہ اپنانا چاہتے ہیں اپنا لیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط. تو یہ کامیابیاں جن کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں تو وہ کامیابی ایسی نہیں، عارضی بات ہے اور پھر اس دنیا کی حد تک ہے اور ایک خاص دائرے میں ہے.
حقیقی کامیابی وہی ہے جو انسان کو ہر جگہ کامیابی سے سرشار کرے. کامیابی، اصل کامیابی وہی. جب بچہ پاس ہوتا ہے، میٹرک ہوتا ہے، تو وہ صرف اسکول میں میٹرک نہیں ہوتا، وہ باہر آ کے بھی میٹرک ہوتا ہے. جہاں جائے گا وہ میٹرک کہلائے گا. اسکول میں ہی اگر میٹرک اور باہر فیل سمجھا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. وہ صرف اسکول کے اندر کی خوشی ہے. جیسے ہماری بڑی بڑی ڈگریاں جب باہر جاتے ہیں امریکہ وغیرہ یورپ میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. بیچارہ یہاں کا پی ایچ ڈی، یہاں کا ڈاکٹر، یہاں کا کیا کیا وہ ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے وہ کہتے ہیں پھینک دو، اٹھا دو، ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں. تو اب وہاں بیکار ہو گیا. وہ جس ڈگری پر یہاں بڑی خوشی منا رہا تھا یا بڑا خوش تھا، وہاں اسی ڈگری کو دیکھ دیکھ کے وہ رو رہا ہے. وہاں وہ روتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، بیکار ہو گیا. سوچنے والی بات ہے. آپ کی ایک ڈگری جو آپ نے یہاں پوری محنت سے حاصل کی، آپ پی ایچ ڈی ہو گئے، پی ایچ ڈی ہو گئے، آپ نے ہائی سب سے زیادہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی. آپ ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر ہو گئے، آپ انجینئر ہو گئے، آپ کسی بھی شعبے میں بہت ہائی کوالیفائڈ ہو گئے، لیکن وہ ڈگری باہر جا کے فیل ہو جائے تو وہاں جا کے آپ کو صرف رونا ہے. آپ کے اندر کوئی ویلیو نہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی کی بات کر سکتا ہے کہ آپ کو یہاں تو خوشی ہوئی، بڑا مزہ آیا، بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، اور جب آپ مر کے وہاں پہنچے ہم تو وہاں رونا دھونا، وہاں پھنس گئے؟ کیا قرآن ایسی کامیابی کہہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی کہے گا کہ بندہ وہاں کھڑا ہو کے پوچھے گا نہیں بار اللہ یہ کیسی کامیابی تھی، میں یہاں پھنسا پڑا ہوں؟ تو یاد رکھیں کامیابی وہ ہے جو یہاں سے وہاں تک، یہاں بھی خوشی وہاں بھی. کامیابی وہ ہے کہ آپ یہاں سے ڈگری لے کے چلے، دنیا کے جس کونے میں پہنچے، ہاں جی ٹھیک ہے، کامیاب ہے. آپ کی ڈگری ہر جگہ چل رہی ہے، آپ کی ڈگری ہر جگہ چل رہی ہے، جہاں جا رہے ہیں وہاں کام آ رہی ہے، یہ کامیابی ہے. آپ ہر جگہ اس سے خوش ہو رہے ہیں، ہر جگہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہیں ایسی کامیابی دینا چاہتا ہوں، ایسے ہی راستہ بتاتا ہے وہ کہ اس پہ تم چلو، یہاں سے چلو، جہاں پہنچو گے، جس جگہ بھی تم سفر کرو گے، جہاں تک جاؤ گے، جتنا آگے جاؤ گے، اس راستے پہ سوار ہو کر کے بڑھتے چلے جاؤ، تمہاری خوشی دوبالا ہوتی چلی جائے گی، تمہاری کامیابی یقینی ہوتی چلی جائے گی. تم کبھی ناکام نہیں ٹھہرو گے، تمہیں کبھی رونا نہیں آئے گا، تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوگا. جہاں قیام کرو گے وہاں تمہاری کامیابی کا استقبال ہوگا. پتہ چلا مر کے پہنچے قبر میں، سب ساتھ چھوڑ گئے، اللہ نے وہ راستہ دیا صراط مستقیم کا کہ بندہ قبر میں ماں باپ کو، بھائی بہن، رشتہ دار، مال دولت، عہدہ منصب، دنیا ساری چھوڑ چھاڑ کے ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں بند ہے. دنیا رو رہی ہے، پیچھے رو رہے ہیں رونے والے، بیچارے پریشان، اس کا غم کھا رہے ہیں، اور وہ ایسا کامیاب کہ اپنی قبر میں جا کے مسکرا رہا ہے. یہ ہے کامیابی کہ دنیا روتی رہے، وہ مسکرا رہا ہے، وہ خوش ہے. وہ تو ایسا خوش ہے، حدیث میں آیا کہ قبر کے امتحان سے نکلے گا تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ نم کا نومت العروس، اب سو جائے ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. اب وہ کہے گا بار الہ مجھے اجازت دے، میں اپنے گھر والوں کو بتا کے تو آ جاؤں، میں کامیاب ہو گیا. میں اپنے گھر پہ جا کے بتاؤں میں کامیاب ہو گیا. وہ جیسے سورہ یاسین میں حبیب نجار یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش کہ میری قوم جانتی یہ جو میرے بدن کو چیر دیا، یہ جو میرے چھیتڑے اڑا دیے، ٹکڑے ہو گئے اللہ کے راستے میں. لوگ سمجھ رہے ہیں میں ناکام ہوا، مجھ پہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ نے اپنے علم کے مطابق قرآن میں بتا دیا، دنیا کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ نے بتا. وہ کہہ رہا تھا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری قوم کو پتا ہوتا میرے رب نے مجھے کیسے بخش دیا ہے. وہ رو رہے ہیں میرے غم میں، اور میں یہاں بخشش کے پروانے لے کے گھوم رہا ہوں. اور کیسا مجھے وجعلنی من المکرمین، کیسی عزت مل گئی مجھے یہاں پہ.
تو فرمایا کہ قبر میں وہ کامیابی کا پروانہ سوال جواب سے گزر گیا، اللہ میں بتا کے آ جاؤں۔ وہ آتا ہے مردہ، گھر والوں سے کہتا کیوں رو رہے ہو بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ یہ دیکھو میں خوش ہوں، لوگ ہیں رو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی معاملات سب بس کامیابی۔ اس بات کا نہ کسی کو خوشی کے بندہ بڑے اچھے چلو اچھی موت لیا، اور نہ اس بات کا کسی کو غم کے بہت بری موت۔ ہمیں تو خوشی پتہ نہیں کس بات کی ہوتی ہے اور غم بھی کس بات کا ہوتا ہے، ہمارا تو پیمانہ ہی الگ ہے۔ اس بات کا اطمینان بہت ضروری ہے کہ ایک اچھی موت چلا گیا، جانے والا اللہ کا نام لیتا ہوا چلا گیا، سیدھے راستے پہ تھا، عقیدہ درست تھا، عمل درست تھا، اس طرح گیا۔ اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے، اور اگر غم ہو فکر ہو تو پہلے اس بات کی ہونی چاہیے عقیدہ خراب ہو گیا تھا، خدا نہ خواستہ عمل بگڑا ہوا تھا، بدکار تھا، بے نمازی تھا، کیا بنے گا، اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ جانا تو سب نے ہی ہے، اس کو تو ہم روک نہیں سکتے، ہم نے خود جانا ہے، لیکن اگر یہ ہو ترجیح، یہ معیار نظر یہ ہو تو کچھ اصلاح کا سلسلہ ہو نا، کچھ ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ اصلاح کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا دیکھیے یہ سیدھے راستے کی جو بات ہے، یہ ایسی کامیابی ہے کہ اس پہ چلنے کے بعد یہاں سے وہاں تک، اور پھر وہ قبر سے گزر کے حشر میں جب کھڑے ہوں گے وہاں کی کامیابی ہے، اللہ کے حضور میں سرخ روح ہونے کے ساتھ حاضر، اور حشر کی تمام حشر سامانیوں کے اس ماحول میں، ان تاریکیوں میں، ویرانوں میں، گھبراہٹوں میں، پریشانی میں، جہاں دنیا ہکا بکا ہوگی، حیران ہوگی، پریشان ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے چہروں پہ نمازوں کا نور چمک رہا ہوگا، ایسے بھی لوگ جن کے سروں پہ بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اطمینان سے چلتے چلے جا رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، نور کے ممبروں، اور ان کے چہروں کی چمک دمک سے سارا عالم حشر روشن و منور ہو رہا ہوگا۔ فرمایا کہ فرشتے رش کریں گے، انبیاء رش کریں گے میری امت کے ان اولیاء پر کہ جن کے چہروں پہ نور چھایا ہوا ہوگا، ان کے نور کے ممبر لگے ہوئے ہوں گے، اور رش کرتے ہوں گے ملائکہ کہ ہم تو ہیں نور کی مخلوق، انبیاء ہیں معصوم ہی ہیں، وہ تو ہیں معصوم، یہ نہ معصوم ہیں، نہ نورانی ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نبی ہیں، ان کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ کیا اعمال تھے کہ جو اس مقام پہ پہنچے کہ نور کے ممبروں پہ یغبطہم الانبیاء والملائکہ، انبیاء رش کریں گے، ملائکہ رش کریں گے۔ تو یہ کامیابی اصل میں یہ ہے، اس کو کہتے ہیں فلاح، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا کہ یہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم، اور اس کے بعد فرمایا واولئک ھم المفلحون۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا یہ مفلحون ہیں، یعنی اس راستے پہ ہدایت کے چلنے کے بعد مفلحون ہوئے، اور مفلحون جس کو کہتے ہیں عربی میں فلاح، یہ فلاح ایسا لفظ ہے جس کا کسی زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا کی کوئی زبان اتنی دور تک، اتنی لمبی چوڑی، اتنی دور تک کی کامیابی کا تصور ہی نہیں رکھتا۔ یہ وہ کامیابی ہے فلاح جو دنیا سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت میں جانے تک کامیابی ہی کامیابی، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جو ان سارے راستوں سے گزر جائیں انہیں مفلحون کہتے ہیں۔ ہے کسی کے پاس یہ تصور؟ یہ صرف اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارے دین میں ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور کتنی آسانی پیدا کر دی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعمت علیہم انعام فرمایا۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے۔ قرآن نے بتایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگوں کے اندر نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے جب کوئی ماڈل ہو سامنے۔ ماڈل جب سامنے ہوتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے چلنا، عمل کرنا۔ ماڈل اچھے بھی ہیں، ماڈل برے بھی ہیں، پاکستان میں ہر قسم کے ماڈل دستیاب ہیں، زیادہ تر برے ہیں، خیال رکھیے گا، اچھے ماڈل بہت کم ہیں۔ زیادہ تر جو قوم بھاگ رہی ہے پیچھے، جن ماڈلز کے پیچھے، جن آئیڈیلز کے پیچھے، وہ سب
وہ گمراہ کرنے والے تو ہو سکتے ہیں، سیدھے راستے پہ لگانے والے نہیں ہو سکتے، گمراہی کریں گے. دلو فاضلو، حدیث میں ایسے لوگ آ جائیں گے تمہارے سروں پہ، ایسے تمہارے رہبر بنیں گے، ایسے تمہارے مقتدی بنیں گے کہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. دلو فاضلو، وہ دور آ گیا. فرمایا تم جہال کو، جہلا کو، گمراہوں کو اپنا بنا لو گے سب کچھ، انہیں اپنے سروں پہ مسلط کر لو گے. دلو فاضلو، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں بھی گمراہ کریں گے. مذہب میں بھی ضروری نہیں ہے ہر آدمی جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس نے جبہ ابا پہنا ہوا ہے، جس نے کوئی ہاتھ میں تسبیح رکھی ہوئی ہے، بھائی وہ سیدھا راستہ ہی بتائے گا. نہیں نہیں، ضروری نہیں ہے. یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کسی کو گمراہ کرنے کا. اب تو ہر آدمی قرآن کی بات کرنے لگا ہے. جس نے کبھی قرآن کا کھول کے نہیں دیکھا ہوگا وہ بھی کہتا ہے مجھے سارا قرآن آتا ہے. جسے دین سے واسطہ نہیں، کہیں سے نظر نہیں آتا کہ اس نے دین پڑھا، وہ کہتا ہے میں اسلام کا سب سے بڑا اسکالر میں ہوں. علماء کو کیا پتا. اب تو میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی جس کا دل چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، اسکالر بن جاتا ہے. تو دین کا نام لیتے ہیں، قرآن کا نام لیں گے اور بڑی علم دانی کی بات کریں گے، بڑی دانشوری کی باتیں کریں گے، دعوے کریں گے، لیکن حقیقت میں گمراہ کر رہے ہیں. اب یہی دیکھ لے توہین رسالت کا معاملہ ہوا، کیسے کیسے لوگ گلفشانیاں کر رہے ہیں. وہ جو یہود و نصارہ چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے منہ سے نکل رہا ہے. ہاں جی ختم کر دو، یہ ان کا مقصد ہے، ختم کر دو. قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا گیا اس قانون میں، ان کے وہ یہ برداشت نہیں ہو رہا، ان کو بہت عرصے سے برداشت نہیں، شروع سے. لہذا بار بار وہ مسئلہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ بھی شک بھی نکال دیں، قادیانیوں کو جو ہے وہ مسلمانوں میں داخل کر لیں، اور اس طریقے سے یہ توہین رسالت کا قانون یہ بھی نکال لیا جائے. تو یہ ان کی خواہش ہے. اور ہمارے لوگ بیٹھ کر کے ہاں جی اس سے انسانیت کی خلاف ورزی، انسانی احترام کے منافی، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، اس طرح کے لیکچر لوگ دینے لگے. اور پھر کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں گے، ہمیں تو قرآن میں کہیں نظر نہیں آتا. تم نے قرآن پڑھا ہو تو نظر آئے گا بھائی. قرآن سے ثابت کرے. اول تو یہ سوال کہ قرآن سے ہی ایک چیز ثابت ہوگی تو وہ مانی جائے گی، اور قرآن میں نہیں ہے چاہے حدیث میں سنت میں ہو نہیں مانیں گے. یہ گمراہی ہے، یہی گمراہی ہے. اس لیے کہ مسلمان تو قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، حدیث پہ بھی. ہمارا دین قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، ان سب چیزوں ثابت ہوتا ہے. ہم تو اجماع تک جاتے ہیں، قیاس تک جاتے ہیں. علماء کے، ہمارے بزرگوں کے جو ہیں کام ہے، ذخیرہ ہے، اجتہادات ہیں، فیصلے ہیں، اس پہ اتفاق کیا ہے، کنسنسس ہوا ہے امت کا. ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس، بہت بڑا اوتھینٹک چیز ہے. یہ بہت بڑا مواد مٹیریل ہے جس سے دین کی تشریحات ہمیں ملتی ہیں. یہ سب اٹھا کے ہم ایک طرف ڈال دیں تو اتنے مسئلے پیدا ہو جائیں. اگر 100 آدمی موجود ہیں، 100 آدمیوں کا 100 دین ہوگی. آپ کی عقل کہہ رہی ہے مان لی، پھر تو ہر آدمی کے پاس عقل ہے. ایک یہودی کہے گا میری عقل یہ کہہ رہی ہے، وہی منوائے گا اپنی بات، وہ بھی آپ کے قرآن کی تشریح کرے گا. کوئی عیسائی وہ کرنا چاہے گا، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیتیں کا حوالہ دے کر دیکھیں قرآن میں یہ. کبھی کہا جاتا ہے قرآن میں یہ نہیں ہے، پردے کا حکم نہیں ہے، کبھی وہ نہیں ہے. حدود کے بارے میں دیکھیے آپ، واضح طور پہ قرآن میں آیا ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا کچھ کیا کرتے ہیں. علماء حق ہر دور میں موجود ہیں، قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ طبقہ موجود ہے. حدیث میں آیا علماء ربانیین کی جماعت جب تک موجود رہے گی، اور نیک نفس اولیاء بزرگان یہ جب تک موجود رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. جب یہ اٹھ جائیں گے پھر قیامت آئے گی. اس لیے ہمارے پاس یہ راستہ ہے چلنے کا، اور یہ اہل سنت و جماعت ہی کا اعزاز ہے الحمدللہ کہ بزرگوں کو ماننے والے صرف یہی ہیں. ہم نہ نبیوں کا انکار کرتے ہیں، نہ صدیقین کا، نہ شہداء کا، نہ صالحین کا. ہم سب کو مانتے ہیں. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، مشائخ کو مانتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں. ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے، سنت کو مانتے ہیں، اجماع کو مانتے ہیں، قیاس کو. ہم شریعت کو مانتے ہیں، طریقت کو مانتے ہیں، ہم حقیقت کو بھی مانتے ہیں، ہم معرفت کو بھی مانتے ہیں. ہمارے یہاں وہ کیلو کال انکار والی باتیں ہے ہی نہیں. ہم سب کچھ مانتے ہیں، جو ماننے کے قابل ہے اس کو مانتے ہیں. اس لیے اہل سنت ہمیں ہی کہا جا سکتا ہے. جو مان ہی نہیں رہا، آدھا مان رہا، آدھا نہیں مان رہا، ایک بات مان رہا دوسری نہیں مان رہا، تو اہل سنت کیسے ہو جائے؟ اہل سنت کی تعریف، آسان ترین تعریف یہی ہے. دیکھیے کہ وہ سب کو مانتا ہے، سب کے آگے سر جھکایا ہوا ہے. جس کو ماننا چاہیے اس کو مانتا ہے، نہیں مانتا. تو یہ ہے اصل معیار کہ ہمارے یہاں ملے گا. ہم سب کو حسب مراتب مانتے ہیں. صحابہ کی عظمتوں کے ہم قائل ہیں، اہل بیت کی بھی عزت و حرمت کے ہم قائل ہیں، ہم صالحین کے بھی قائل، ہم شہداء کو بھی. اس لیے ہمارے یہاں محفلوں میں سب کا ذکر ہے، سب کا تذکرہ ہے، سب کا ایام ہے. ہمارے یہاں ولایت بھی مانی جاتی ہے، ہمارے یہاں غوثیت بھی مانی جاتی ہے، ہمارے یہاں قطبیت بھی مانی جاتی ہے، ہمارے یہاں صحابیت بھی مانی جاتی ہے، ہمارے یہاں سب کچھ مانا جاتا ہے.
لیکن لوگ باہر بہت سی چیزوں کو کوئی کسی کو نہیں مان رہا، کوئی کسی کو، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت رہیں، کہلائیں. یہ بہت بڑا مغالطہ اور دھوکہ ہے. تو دوستو، اہل سنت و جماعت اللہ نے بتا دیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، بس ان کے راستے پہ جو ہے وہی اہل سنت ہے. تو اس لیے صراط الذین انعمت علیہم فرما کر یہ پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان کے راستے پہ چلو جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے. اب یہ ہمارا جو مقصد ہے بزرگوں کو ماننے کا، وہ کیا ہے؟ وہ میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. ماننے کا مطلب خالی یہی جھنڈا اٹھا لیا، بس دن رات بس شور مچا دیا اور نعرے بازی کر لی اور کوئی مقصود دن بنا لیا، اس کے بعد گھر جا کے بیٹھ گئے. کیا ماننا اسی کو کہتے ہیں؟ ماننے کا مطلب پوری طرح ماننا، اچھی طرح ماننا، اس کے تقاضے پورے کرنا. ماننے کا مطلب ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے. یہ بیعت و ارادت جو ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ دین کے راستے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے. اب آپ نے اس لیے بیعت کی جاتی ہے. مقصد یہ نہیں خالی بیعت کر لی فارغ ہو گئے چلی جی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اب بس کام، بہت سے لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے مقصد کہ چلو جی دنیا کے کچھ کام پھنسے ہوئے ہیں، بیعت کر لیں گے تو وہ نکل جائیں گے. کوئی اور مقصد ہے اس کا نیت کر کے ہم نے بیعت کر لی، نیت کر لی کہ ہو سکتا ہے اس کی برکت سے کام ہو جائے گا، اور یہی دعائیں کرواتے ہیں ہم. یہ کچھ توقع رکھتے ہیں مشائخ سے، بزرگوں سے، کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ہمارے دنیاوی مسئلے حل کریں. ایسے لوگ بہت کم دیکھے میں نے، بہت کم، نہ ہونے کے برابر، کے جو قبر کی آخرت کی فکر میں آئے ہیں، جو یہ چاہیں کہ ہمیں آخر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ہدایت مل جائے، سیدھے راستے پہ چلے. بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ. زیادہ تر ہم نے ہر چیز کو دنیاوی اغراض کے تابع کر لیا ہے. تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ دین کو دنیا کے تابع نہ بنائیے، دین کی اقدار کو، دین کی تعلیمات کو دنیا کے تابع نہ بنائیے. اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اس کے دین کو تھامو، اس کے دین کو اپناؤ، اس کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، پھر دیکھیں وہ تمہارے کام کس طرح آسان بناتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے. وہ خود بخود دنیا کے معاملات خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا، نماز پڑھی، انہوں نے نماز پڑھی اور وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے جانے لگے اور حاضر ہوئے. السلام علیکم، حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا کہ سلام عرض کر کے جاؤ. حضور نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی بھائی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. خلاد بن رافع تھے وہ رضی اللہ عنہ، صحابی تھے، اور گاؤں دیہات سے غالباً تعلق تھا، تو اس لیے وہ زیادہ سیکھ نہیں سکے. تو سادہ سے آدمی دوبارہ وضو بنایا، پھر چلے گئے، اسی طرح نماز پڑھی دوبارہ، اور پھر آئے، پھر سلام عرض کیا. فرمایا حضور نے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر جاؤ پھر پڑھو نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر چلے گئے، وضو بنایا، پھر اسی طرح نماز پڑھ کے آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات فرمائی. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز نہیں آتی، مجھے نماز نہیں آتی، آپ مجھے نماز سکھا دیجیے. پھر حضور نے ان کو نماز سکھائی، آپ نے پوری نماز. اور وہ نماز میں کیا غلطی کر رہے تھے؟ وہ یہ کہ وہ ایسے ٹھونگے نہیں مارتے جلدی جلدی، بس یہ رکوع میں گئے، یہ اٹھے، یہ سجدہ کیا، اٹھے. تو آپ نے فرمایا اطمینان کرو، اطمینان، نماز کھڑی کرو، نماز قائم کرو، قرات کرو، تلاوت کرو، رکوع میں جاؤ، اطمینان کرو، حتی تطمئن، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور حتی تطمئن، سیدھے اچھی طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ حتی تطمئن، یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے. تو اطمینان کی بار بار بات فرمائی کہ اطمینان سے یہ نہیں جلدی جلدی. اس طرح تمہاری نماز میں نقص آ جائے گا، خرابی آئے گی، کمی ہوگی، واجب رہ جائے گا. تو میرے یہ حدیث کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لوگوں نے سیکھا، کوئی نماز سیکھ رہا ہے، کوئی روزہ سیکھ رہا ہے، کوئی حج سیکھ رہا ہے. ہمارے آج مسلمان بھائی دوبارہ اس حالت میں چلے گئے ہیں جس حالت میں اسلام سے پہلے تھے. یہ حقیقت ہے. جس طرح اس وقت لوگ اسلام، نماز، روزہ کچھ نہیں جانتے، ایسے اب بہت سے لوگ نہیں جانتے. جس طرح لوگ اس وقت ان باتوں سے دور تھے، ایسے آج بھی بہت سے لوگ یہاں ایسے لوگ ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزار کہاں ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ کلمہ طیبہ کا معنی کیا ہے. ایسے بھی ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جنہیں کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا. ایسے بھی ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا قرآن میں 30 پارے ہیں کہ 40 پارے ہیں. ایک وزیر موصوف بیان دے رہے تھے ایک دفعہ پچھلے دور میں، قرآن میں 40 پاروں کا ذکر کر رہے تھے.
ایسے بھی لوگ، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ وہی دور آ گیا گویا۔ تو اب بتائیے آپ، اس میں پھر ہمیں ویسے سیکھنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ تو میں یہ، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں امام سے، علماء سے یا اپنے مشائخ سے جن ہاتھوں پہ ہم بیعت کرتے ہیں، ہم اپنی کمی پوری کریں جا کے۔ آپ کیا لینے آئے ہیں؟ یہ بزرگ کیا دینے آئے ہیں؟ آپ کے آنے کا مقصد، ان کے آپ کے پاس آنے کا مقصد، آپ کے ان کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ دین پھیلے، ہماری کمی دور ہو، آپ سیکھیں، جو نہیں جانتے وہ سیکھیں، دیکھیں کیا کیا کمی ہے، بنیادی چیزیں کیا ہیں، ضروری باتیں کیا ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، وہ جانیں، کتابیں ہیں وہ دیکھیں، پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ یہاں اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے، اسی لیے اہتمام ہوا تاکہ ہمیں شعور پیدا ہو، ہمیں کچھ پتہ چلے، لیکن یہ بہت کم ہے، مختصر سی چیز ہے۔ یہ مستقل جد و جہد کا نام ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہو، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ہر قسم کا فیض حاصل، صرف کلمہ نہیں پڑھا، صرف اسلام کے نام پر بیعت نہیں کی، صرف وظیفے نہیں حاصل کر لیے، صرف ایک دو اعمال نہیں، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے حصے کے مطابق سیکھتا چلا جاتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے تھے انما بعثت معلما، میں تو سکھانے آیا ہوں، میں سکھانے آیا ہوں۔ تو بے شک ذکر و اذکار، یاد الہی، یہ بڑی دولت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں جاننا چاہیے ان کا جانا ضروری ہے، ان کا جاننا ضروری ہے، ان کا علم ضروری ہے، شریعت کے وہ معاملات، وہ مسائل، بنیادی چیزیں، اس کا ہمیں علم ہوتا رہے، اور حلال حرام کا فرق، امتیاز، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ الحمدللہ یہاں تو میں دیکھتا ہوں متبع سنت، بہت سے احباب، زیادہ تر نوجوان بزرگ حضرات، ایک اچھا ماحول ہے، اور دل کہتا ہے کہ ہاں ماشاءاللہ یہاں تربیت ہو رہی ہے، لیکن ایسے بھی آستانے ہیں، ایسے بھی پیر خانے کہ جہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں، عمل نام کی کوئی چیز نہیں۔ پتہ چلا جی وہ مرید ہونے کے بعد وہ کتے بلوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، بٹیر جو ہیں وہ لڑائے جا رہے ہیں، اور جناب کیا کیا شکاریات ہو رہے ہیں، کتے پالے جا رہے ہیں، موسیقی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ جناب طبلہ باجا یہ چل رہا ہے، اور بس اسی میں سارا ٹائم گزر رہا ہے، رات رات بھر کی محفلیں، لوگوں کو کچھ مل ہی نہیں رہا، نہ سیکھنے کو، نہ سننے کو، نہ سمجھنے، یہ بھی ہے بات۔ تو اس لیے اس قسم کی گمراہیوں سے ہمیں لوگوں کو نکالنا ہوگا، اور ہمیں ان چیزوں کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم قرآن کے اس پیغام پر عمل پیرا ہو سکیں کہ دین سیدھا راستہ سکھانے آیا ہے، اور سیدھا راستہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اس پر چلتے چلے جائیں، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سیدھے راستے پہ گامزن فرما دے، اور ہمارے اندر جو بھی کمی کمزوری ہے ہمیں وہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔